کسی نے سوال کیا، کیا تہجد سے کوئی انسان مل سکتا ہے؟ جی بالکل، کیوں نہیں۔ تہجد خود آپ کو اللہ سے ملوا دیتی ہے۔ انسان کیا چیز ہے؟ آپ جب اللہ تک پہنچ جاتے ہو، اللہ بھی آپ تک ہر وہ چیز پہنچا دیتا ہے جو آپ کو چاہیے ہوتی ہے۔ بس اپنی دعاؤں پر یقین ہونا چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب بھی دعا مانگو تو ایسے مانگو کہ تمہیں ملنے کا یقین ہو، کیونکہ اللہ غفلت سے بھرے دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ یہ اس لڑکی کی کہانی ہے جو پہلی نماز جلدی جلدی پڑھا کرتی تھی، پڑھتی تو ایسے جیسے احسان کر رہی ہو، اور جب دعا کی بات آتی تھی تو کہتی تھی اگلی نماز میں مانگ لوں گی۔ نماز میں رونا کیا ہوتا ہے، سجدے میں رونا کیا ہوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں تھا۔ رو رو کر دعائیں کس طرح مانگتے ہیں اس نے کبھی سیکھا ہی نہیں تھا، اور اب آدھے سے زیادہ دن جان نماز پر بیٹھی رہتی ہے۔ ہر وقت کچھ نہ کچھ اپنے دل کو سکون کے لیے پڑھتی رہتی ہے۔ نماز میں کھڑے ہوتے ساتھ آنسو بہنے لگ جاتے ہیں، سجدے میں روتی رہتی ہے۔ جو دعا اب تک قبول نہیں ہوئی ہے اس کے لیے تہجد پڑھتی ہے، پھر اللہ سے کہتی ہے، میرے پیارے اللہ، آپ تہجد کی دعا تو کبھی رد نہیں کرتے نا؟ تو پھر روتے ہوئے کہتی ہے، اللہ اس شخص کو میرے نصیب میں لکھ دے۔ ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھاتی ہے تو اس میں بھی رو پڑتی ہے، میرے پیارے اللہ، میں ایک دعا بہت امید سے تیرے پاس لے کر آئی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اشک ہاتھوں سے نکل کر گود میں جا گرتے ہیں۔ بے شک تیرے علاوہ کوئی قبول نہیں کر سکتا ہے میری یہ دعا۔ اللہ، میری وہ خاموش دعا ہے جس کا ذکر آپ کے علاوہ میں کسی سے نہیں کر سکتی ہوں۔ بے شک آپ اپنے بندے کو کبھی نا امید واپس نہیں لوٹاتے ہیں۔ پھر تھک ہار کر سجدے میں سسکتے ہوئے گر پڑتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ جو دعائیں تم تہجد میں مانگتے ہو وہ قبول نہیں ہوں گی؟ کبھی کبھی بہت پہلے مانگی گئی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، اور جب وہ دعا قبول ہوتی ہے تو ہم بے ساختہ کہتے ہیں، یا اللہ، یہ دعا تو میں نے بہت پہلے مانگی تھی، تجھے یاد تھی؟ ایک دن تم ان دعاؤں پر بھی یہی الفاظ کہو گے جو تم اب مانگتے ہو۔ کن فرمانا مشکل کام تھوڑی نہ ہے اللہ کے لیے۔ جب وہ کن فرماتا ہے تو بس ہو جاتا ہے اور چیز وجود آ جاتی ہے۔ اللہ کو بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں آپ۔ اس سے بات کر لینا، اس کے سامنے رو لینا ہی آپ کے دل میں سکون اتار دے گا۔ بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بندہ کب اسے پکارے گا، کب اس کی طرف دوڑ کر جائے گا، کب بے چین ہو کر یا اللہ بلائے گا۔ وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے تمہارا۔ کبھی سنی ہے ایسی محبت جو فجر سے ذرا پہلے ساتویں آسمان پر نور کی مانند ہوتی ہے، خود پکارتی ہوئی، دعائیں قبول کرنے کے لیے تمہیں بلاتی ہوئی، اور تب جو اس کی آواز پر لبیک کہتے ہیں ان کے لیے وہ اللہ سے میرے پیارے اللہ بن جاتا ہے، دوست، مددگار، سننے والا، غم دور کرنے والا اللہ پاک۔ مجھے آج بھی تہجد کا وہ پہلا سجدہ یاد ہے جو لڑکی نمازیں مشکل سے پڑھتی تھی، اسے اس کے رب نے سب کے ہاتھوں اتنا توڑ دیا کہ ہر طرف سے ایسا لگتا تھا اللہ کہہ رہے ہوں، ہے کوئی تیرا میرے سوا۔ اس وقت صبر کرنا بہت مشکل تھا، پر اللہ نے میرے اس بے چین دل کو سکون بخشا، مجھے یقین کرنا سکھایا، مجھے صبر کرنا سکھایا۔ وہ رب ہی ہے
جو کسی حال میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ دنیا کے کمزور سہاروں کی اب اس لڑکی کو ضرورت نہیں، اور جس کو اللہ کا ساتھ نصیب ہو جائے اسے اور کیا چاہیے۔ اللہ آپ سے راضی ہو، آمین۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں نا، تب خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں کن میں بدل جاتی ہیں۔ تہجد محبت کی تکمیل ہے، اللہ سے محبت کی تکمیل۔ باقی نمازوں پہ انسان اللہ کی پکار پہ اس کی جانب جاتا ہے، مگر تہجد کے لیے انسان پکار کا انتظار نہیں کرتا، بس نیند سے غافل ہو کر تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ اللہ کی جانب سسکتے ہوئے توڑا چلا جاتا ہے۔ شاید اسی لیے تہجد فرض عبادات کا حصہ نہیں بنائی گئی۔ یہ تو بس وہی پڑھ سکتا ہے جس کو اللہ سے عشق ہو گیا ہو، ایسا عشق جس کے بعد معبود سے گفتگو کیے بغیر دل کہیں چین نہیں پائے، ایسا عشق جس کے بعد محبوب کے ہر حکم پہ چپ چاپ سر جھکا لیا جائے۔ تبھی تو اللہ کی سب سے لاڈلی عبادت تہجد ہے، اور اس تک اللہ اپنے لاڈلے بندوں کو ہی رسائی دیتا ہے، کبھی غم دے کر تو کبھی راتوں کی نیند اڑا کر۔ وہ اپنے پسندیدہ بندوں کی آواز سننے کے لیے پکارنے کے کئی بہانے بنا دیتا ہے۔ آزمائش ہمیشہ رہتی ہے، نہ یہ مرحلہ مستقل ہے۔ وہ جو عادل ہے وہی کفیل بھی ہے، وہ جو دور لگ رہا ہے تمہیں وہ تمہارے قریب بھی ہے۔ وہ مانگی ہوئی کوئی دعا رد نہیں کرتا، وہ تہجد کے سجدوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جہاں کسی کی پہنچ نہ ہو وہ وہاں سے راستے نکال دیتا ہے۔ تہجد بہت طاقتور عبادت ہے، کیونکہ یہ ثواب یا گناہ کے خوف سے عاری ہے۔ تہجد تک انسان تب پہنچتا ہے جب ساری حسرتیں دل کے ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ پھر انسان یہ نہیں سوچتا کہ اتنا ثواب ملے گا یا اتنا گناہ ملے گا، تب بس انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ ملے گا، اللہ سے ملاقات ہوگی۔ پھر تہجد کا پہلا سجدہ آخری سجدے کی طرح کیا جاتا ہے، جیسے ابھی جان نکل جائے گی، جیسے ابھی اللہ کی محبت سے دل پھٹ جائے گا۔ بس پھر ہم ہوتے ہیں اور اللہ ہوتا ہے، پھر وہ سب مکمل ہو جاتا ہے جو کبھی ادھورا رہ گیا ہو۔ تہجد سے بڑے عشق کی کوئی دلیل نہیں۔ دعا اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ معجزے یقین کے داغے پر ٹکے ہوتے ہیں، سکون سے لے کر بے بسی تک کے سارے اختیارات صرف اللہ کے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ لکھا ہوا نصیب بدل نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے کہ جو چھین گیا ہے وہ اب واپس مل نہیں سکتا۔ جو چیز اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اگر 7 زمینوں اور 7 آسمانوں میں رہنے والی ہر شے ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا لے، تب بھی تمہاری اور اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اور جس کو اللہ نے تمہارے لیے نہیں لکھا، اس کو دعا کے علاوہ کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک نہیں لا سکتی۔ جیسے حالات بدلتے ہیں ویسے ہی مقدر بھی بدلتا ہے، لیکن ہر چیز کے ہونے کو ایک وقت درکار ہے۔ تمہیں پورا حق ہے ان خوابوں کے لیے لڑنے کا جن کی تدبیر تم نے دیکھی ہے، کیونکہ جب اللہ تمہارے دل میں کسی کا خیال پیدا کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ، اسے وہ چیز تمہیں دینے پر آمادہ کرو، بار بار جھولی پھیلاؤ، بار بار اسے پکارو تاکہ وہ کن فرما سکے اور تمہاری فرمائش پوری کر سکے۔
مانگنے کا حق اس نے تمہیں دیا ہے، جب اس نے سورہ العمران میں فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ اللہ نے مقدر لکھنے کا اختیار تمہیں دیا ہے کہ چاہو تو دعا کا تسلسل بڑھا لو اور چاہو تو مایوس بیٹھ جاؤ۔ مت بھولو کہ تمہارا کام صرف التجا کرنا ہے، تدبیریں تو وہ خود نکالتا ہے۔ جب وہ کسی کام کے ہونے کا سوچ لیتا ہے تو وہ اس کام کے مکمل ہونے کا اشارہ کر دیتا ہے، بس پھر جو ممکن ہو اور جو ناممکن ہو سب ہو جاتا ہے۔